بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عدیل وڑائچ، میرے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم صاحب۔ آج ان سے بات کرنے جا رہے ہیں جو اینٹی ریپ بل حکومت لانے جا رہی ہے، آج اس کی اصولی منظوری بھی کابینہ نے دے دی ہے۔ اس بل میں کیا ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان پینل کوڈ میں بھی اہم ترامیم اور جو ریپ کے جو مجرم ہیں بڑی سزائیں اس میں تجویز کر دی گئی ہیں، اس سے متعلق بات کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ دیگر اہم ایشوز اور لیجسلیشنز کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک سر، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا۔ سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو اینٹی ریپ بل ہے، اس میں سر کتنی سخت سزائیں، ایسی سزائیں کہ جو قوم توقع کر رہی تھی کہ یہ جو ایک لعنت ہے اس سوسائٹی میں، اس کے تدارک کے لیے کیا سزائیں جو ہیں اس بل میں تجویز کی گئی ہیں؟ بالکل صحیح آپ نے سنا اور کہا۔ اس میں ایک تو ڈیتھ پینلٹی دی گئی ہے، ساتھ ساتھ اس میں فار دا ریمائنڈر پیریڈ آف لائف، یعنی جتنا بھی آدمی زندہ باقی رہے وہ بھی جیل میں رہے، ایک تو یہ سزا بھی ہے۔ تیسری سزا یہ ہے 10 سال سے 25 سال تک قید۔ تو یعنی آپ سمجھیے 3 طرح کی سزائیں ہیں، جس میں ڈیتھ ہے، بقیہ زندگی جیل، 10 سال سے 25 سال جیل، اور فائن، اور وہ بھی ڈٹرمن عدالت کرے گی۔ تو یہ بڑی ایکسٹینسو اور زوردار سزائیں ہیں جو کہ تجویز کر دی گئیں۔ سر ہمارے ملک میں ایک تاثر یہ ہوتا ہے کہ جی سزائے موت کا مطلب 25 سال، سزائے عمر قید کا مطلب 25 سال تک کی جو قید ہوتی ہے، اور اس میں بھی بعد میں پھر کوئی نصف رہ جاتی ہے۔ سر اس کے حوالے سے کلیئر کر دیں، یہاں عمر قید کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ یہاں پر عمر قید اسی لیے جس طرح استعمال کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ اگر قید ہوگی وہ تو تاحیات ہوگی قید، یا 10 سال سے 25 سال تک کی قید ہوگی۔ تو یعنی ایسا نہیں ہوگا اس میں کہ 14 سال کی فار لائف کر دیا پھر وہ آدھا ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور اس میں اسی لیے بڑی سخت یہ سزائیں ہیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ عدیل صاحب اس میں کیمیکل کیسٹریشن کا بھی ایک کانسیپٹ ہے، اور کیمیکل کیسٹریشن کا کانسیپٹ جیسے بعض لوگ نہیں سمجھ رہے اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ڈیتھ پینلٹی کر دی جائے تو کیمیکل کیسٹریشن کیسے ہوگی؟ تو نیچرلی اس کے لیے تو نہیں ہوگی، لیکن ہر ایک کو ڈیتھ پینلٹی نہیں ہونی۔ یہاں گینگ ریپ کا بھی ایک کانسیپٹ انٹروڈیوس کر دیا گیا ہے۔ سیکشول اوفینسز ریپ کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں، چائلڈ پورنوگرافی بھی ہے، اور اس میں اگر فرض کیجئے کہ کوئی پہلی دفعہ کا مجرم ہے تو اس کو بھی کیمیکل کیسٹریشن ہو سکتا ہے، لیکن اگر ریپیٹر ہے تو پھر اس کی کیمیکل کیسٹریشن کی چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اور کیمیکل کیسٹریشن جو ہے وہ یعنی نامرد کر دینا ڈرگز کے ساتھ اور آپریشن کے ساتھ، تو وہ فار لائف بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ساتھ ساتھ کسی مخصوص پیریڈ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کم یا زیادہ۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو انسانی حقوق کی وائلیشن ہے، یہ ہے وہ ہے، تو جی جس کے جو وکٹم ہے اس کے انسانی حقوق کدھر ہیں؟ اور ساتھ ساتھ اطلاع عرض ہے کہ دنیا جہاں میں بہت سی ایسے ممالک ہیں، امریکہ میں بہت سی ایسی اسٹیٹس ہیں جو کہ جہاں یہ کیمیکل کیسٹریشن جیسی سزائیں یا ریہیبلیٹیشن، یہ دونوں میں استعمال ہوتی ہے، تو اس میں یہ مروج کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا ایکسٹینسو لا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ اس میں ایک نیشنل رپورٹنگ کا کانسیپٹ ہے، اور یہ میں آپ کی چینل کے تواسط سے سب سے گزارش کروں گا پاکستانیوں سے کہ دیکھیے آپ نے اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہے۔ امیر لوگ ہیں تو آپ نے اپنے بچوں کو اپنے نوکروں پہ نہیں چھوڑ دینا ہے، آیوں پہ، ڈرائیوروں پہ دیکھنا ہے۔ اور اگر وہ مڈل کلاس کے یا غریب لوگ ہیں تو آپ نے اپنے بچوں کو ایسے نہیں گلیوں میں چھوڑ دینا ہے، دیکھیں کدھر ہے، کہاں ہیں، کون رشتہ دار مل رہے ہیں، کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ رشتہ دار جو ہیں وہ وہاں سے بھی یہ اس قسم کے جرائم بڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھنا ہے آپ کو، ایک بڑی ڈیوٹی ہے آپ پر، اور پھر ساتھ ساتھ رپورٹنگ کرنی ہے۔ جہاں کہیں آپ کوئی چیز مشکوک دیکھیں، کوئی مشکوک ایکٹیویٹی دیکھیں، کوئی آدمی جیسے ہم جب زینب والا تھا تو وہ شخص جو تھا وہ ریپیٹر تھا، اور وہاں گاؤں دیہات میں لوگوں کے پاس اس قسم کی انفارمیشن بھی تھی کہ وہ اس قسم کے کام کرتا رہتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی نشاندہی کریں، بتائیں، رپورٹ کریں، اس واٹس ایپ
کا سسٹم ہوگا, دوسرے ایپس ہوں گے, ای میل کریں, ٹیلی فون کریں, کوئی ڈیٹا بیس خط لکھیں جی. اور پھر ساتھ ساتھ سیکس رجسٹر جو ہے, سیکس اوفینڈرز رجسٹر ہے, وہ بھی ہوگا, جس میں جو بھی سیکس اوفینڈر اگر ہوگا تو وہ اس کا ڈیٹا جو ہے وہ نادرا ریکارڈ کرے گی. تو یہ تمام چیزیں ہیں. سر جو اس طرح کا جو ڈیٹا بیس ہے, ایسا جو رجسٹر ہوگا, اس کی بیسیکلی اس کی یوٹیلیٹی کیا ہوگی؟ اس کی یوٹیلیٹی یہ ہے کہ ایک تو اس کو سیکرٹ رکھا جائے گا, ایسا نہیں ہوگا کہ ساری عوام کے سامنے ہوگا, لیکن ان پبلک انٹرسٹ وزیر اعظم جو ہے اس کو ریلیز بھی کر سکتے ہیں. عدالتوں کے پاس یہ ڈیٹا ہوگا, انویسٹیگیٹرز کے پاس ہوگا, لا انفورسمنٹ کے پاس یہ ڈیٹا ہوگا, ہاسپٹلس کے پاس یہ ڈیٹا ہوگا, تاکہ اس میں دیکھیں یہ اوفینسز کون کرتے ہیں, اس قسم کے جو یہ گندے ڈپریوڈ اوفینسز ہیں, ایک سمجھیے گندی ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ جانور سے بھی بدتر ذہنیت جن کی ہوتی ہے, وہ یہ کام کرتے ہیں. ایون کرمنلز میں سے بھی جو ورسٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, جو بڑی ذہنی بیماری جس کو سمجھ لیجئے, وہ اس طرح کے گندی ذہنیت کے لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں. تو ان کا جب ڈیٹا ہوگا تو اوفینڈر کو ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی, وہ ریپیٹر ہے, اور اس طرح کا اور کام کون کر سکتا ہے. اور یہ ایک بہت ہی دنیا جہاں میں سمجھیے کہ اگر رجسٹرز ہوتے ہیں اس قسم کے, تو کرمنل کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے اور کرمنل کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے, دونوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, اس میں جو اب ظاہرہ یہ قانون بننا ہے, اپوزیشن تعاون ماضی قریب میں تعاون کرتی نظر نہیں آئی بہت سے قوانین کے حوالے سے. ابھی اس میں کوئی اپوزیشن کی جانب سے کوئی ایسا کوئی گرین سگنل کوئی حکومت کو نظر آیا ہے کہ اس میں کوئی تعاون کرے گی؟ نہ تو ہمیں گرین سگنل ہم نے لیا ہے, نہ ہمیں چاہیے, اور اس کے ریزنز بھی آپ کو بتاؤں. آج کل تو پارلیمنٹ کا سیشن نہیں ہے, تو نیچرلی آرڈیننس ہو رہا ہے تاکہ یہ فوراً مروج ہو جائے, اور اس کے بعد سمجھیے کہ فروری مارچ میں اگر انشاءاللہ سینٹ کے الیکشن ہو جاتے ہیں, جو ہوں گے, بڑی اللہ کرے گا کہ مجھے لگتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے, ایلائز ہیں, پی ٹی آئی اور باقی لوگ جو ہیں, ان کی سینٹ میں میجورٹی آ جائے گی, تو پھر یہ ایک جو بلیک میل کا سلسلہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ تو قانون ایسا ہے, اپوزیشن اگر اس میں بھی اپوز کرے گی پھر تو بالکل ہی ایکسپوزڈ ہے, اب کیا کریں. اچھا سر, آپ نے سینٹ کے الیکشن کی بات چھیڑ ہی دی, اور سینٹ الیکشن جو ہیں, اپوزیشن تو یہ اب سر عام یہ بات کر رہی ہے کہ سینٹ الیکشن نہیں ہونے دیں گے, ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے, یا کچھ ایسا احتجاجی تحریک چلے گی. اور آپ نے بھی جس طرح کہا کہ انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ ہوں گے, تو سر کوئی قانون آئین کیا کہتا ہے, یہ الیکٹورل کالج جو ہے اس کی کیا قدغنیں ہیں, کہ اپوزیشن اگر چاہے تو واقعی کیا سینٹ الیکشن کے رستے میں روڑے اٹکا سکتی ہے؟ نہیں, کچھ نہیں کر سکتی. اور دیکھیں, اب اپوزیشن کا یہ رائٹ ہے کہ اپوزیشن جس طرح چاہے احتجاج کرے, اپوزیشن کی مرضی ہے اپوزیشن. لیکن جو اپوزیشن کا بیانیہ ہے وہ بڑا ویک ہے. اپوزیشن کا بیانیہ کیا ہے؟ اپوزیشن کا بیانیہ یہ ہے کہ اپوزیشن پہ ظلم ہو رہا ہے. اپوزیشن پہ کون سا ظلم ہو رہا ہے؟ اپوزیشن کو کیسز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وہ تو ٹھیک ہے, اگر تو کرپشن کی ہے, کرپشن, اور یہ ہم نے ڈٹرمن نہیں کرنا, یہ ڈٹرمن کرنا ہے عدالتوں نے. نیب اتھارٹیز ہیں, عدالتیں ہیں, ساری کی ساری انڈیپینڈنٹ ہیں, اور جتنے بھی کیسز بنے ہیں ان دو پارٹیوز پہ یا کسی اور پر بھی, وہ عمران خان نے تھوڑی بنائے ہیں. وہ یا تو عدالتوں کے فیصلے ہیں, اس میں پاناما کیس جیسے ہے. عمران خان تو اس وقت اپوزیشن میں تھا, وہ تو سٹنگ گورنمنٹ تھی نواز شریف صاحب کی. تو ونس اگین اس کا میرا نہیں خیال کہ, کیونکہ دیکھیں اب بیانیے میں اگر طاقت ہوتی اپوزیشن کی تو بات دوسری تھی. یہاں اپوزیشن کا بیانیہ جو ہے, اب جیسے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں, میں تو آج بھی کہتا ہوں نواز شریف صاحب اگر اس کی کوئی منی ٹریل دے سکتے ہیں تو منی ٹریل دیں, جسٹیفائی کریں, بات ختم ہے. لیکن اگر منی ٹریل دے نہیں سکتے, اور منی ٹریل آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کے پاس, میرے اور آپ کے پاس تو عدیل نہیں ہے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس, تو اب یہ کہاں سے پیسے آئے, کس طرح پاکستان سے باہر گئے, اور یہ تمام چیزیں, یہ پاکستانی اب بڑا
سمجھیے میچور عوام ہے اور ان کو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا. اور یہ بڑی کلیئر بات ہے کہ پاکستانیوں نے کرپشن کے خلاف سمجھیے علم بلند کیا ہوا ہے. اور اپوزیشن کا بیانیہ اگر کچھ اور ہوتا تو بات دوسری تھی. یہاں تو ساری چیزیں یہی اور کچھ